دو اہم ٹاپک لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، بلکہ تین۔ سب سے پہلے اگر بات کریں تو چیئرمین سینٹ نے بڑے انقلابی اقدام اٹھائے ہیں اور انہوں نے بڑے بولڈ فیصلے ان کے سامنے آئے ہیں۔ تو چیئرمین سینٹ کی طرف سے سیکٹری سینٹ جو ہیں سید حسنین حیدر، ان کو تعینات کیا گیا ہے اور ان کی سینٹ سیکریٹریٹ میں 20 سالہ سروس ہے، اور وہ پہلے اسپیشل سیکرٹری تھے، اب ان کو سینٹ سیکرٹری مقرر کر دیا، اور اس کا باقاعدہ چیئرمین سینٹ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ سابقہ ادوار میں جتنی ہونے والی برتیاں ہیں ان پر بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا، لیکن ایک بات سید یوسف رضا گیلانی کی چیئرمین سینٹ کی ہے، وہ ہمیشہ ملازمین کی فیور میں رہتے ہیں۔ تو چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا بڑا انقلابی اقدام ہے، اور انہوں نے سیکرٹری سینٹ جو ہے سید حسنین حیدر کو تعینات کیا اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، اور سینٹ سیکریٹریٹ میں انہوں نے بڑی انقلابی اقدام کرنے ہیں، اور مزید انہوں نے اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اور سینٹ سیکریٹریٹ کو انہوں نے لا ونگ اور دیگر جو سینٹ سیکریٹریٹ سے متعلقہ ونگز ہیں، کمیٹیز وغیرہ، ان کو متحرک کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی جو پارلیمانی لیڈر ہیں اور اپوزیشن لیڈر سینٹ میں، اس حوالے سے بھی برسٹر گوہر نے جو ہے وہ نام بھجوا دیا ہے۔ برسٹر علی ظفر کا نام جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر کے طور پر سامنے آ رہا ہے، جبکہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر جو ہے شبلی فراز کا نام سامنے آ رہا ہے۔ تو دوسری سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسد عمر اچانک آج میڈیا پہ آئے، اور انہوں نے ایک پروگرام میں شرکت بھی کی، نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں انہوں نے بہت ساری باتیں بھی کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی چیئرمین کو جو ورکر ہے، جو ووٹر ہے، ان کو ایک سمت متعین کرنی ہے، اور اپنے جو انہوں نے فیصلے متوقع ہیں اس سے جو ہے اپنے ووٹرز کو آگاہ کرنا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ مساق جمہوریت کرنا ہوگی، سیاستدانوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا، مسائل کے حل ڈھونڈنے ہوں گے، اس کے بغیر جو ہے جمہوریت کا تسلسل نہیں ہوگا، اور اس سے جمہوریت کا نقصان ہوگا۔ تو تیسرا اور اہم ٹاپک جو ہے وہ یہ سامنے آیا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی چیئرمین نے ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی دعوت دی ہے۔ تو بانی پی ٹی آئی چیئرمین یعنی کہ علی امین گنڈا پور کو انہوں نے ٹاسک دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ مذاکرات کن اس پہ کیا تعین کیا جاتا ہے، مذاکرات میں کیا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے مذاکرات میں، اب یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے۔ تو دونوں فریقین جو ہیں اس بات پر اب آمادہ ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکلنا ہے۔ جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جو مسائل کا حل ہے، جو نکات ہیں، ان پر اتفاق رائے ہو ہی جاتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مذاکرات سے کوئی مسائل کا حل نہ نکلے۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، اور آنے والے وقت میں اس کا بڑا ایک بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان اور علی امین گنڈا پور بھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں تنقید کے نستر چلا رہے ہیں، اور کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک طرح سے مولانا فضل الرحمان کو ان کے گھر میں شکست دی ہے، علی امین گنڈا پور نے الیکشن ہرایا ہے، تو وہ پاکستان تحریک انصاف شاید یہ سوچ رہی ہے کہ انہوں نے جو پی ڈی ایم نے ان کی حکومت گرائی تھی اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو بہرحال آنے والے وقت میں نئے اہم موضوع کے ساتھ، ایک اہم موضوع تھا لیکن اس ٹائم وہ پھر شاید کل آپ کی ہم نظر کریں گے، اس پر مزید کام کریں گے، تو پھر آپ کے سامنے وہ چیزیں معاملات لے کر آئیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان بات آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہی۔ تو اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔